السلام علیکم۔ آج کی میری یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کا شوہر بند کمرے میں تو اس سے محبت کے دعوے کرتا تھا لیکن سب کے سامنے ذلیل کر دیتا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ سچی اور سبق آموز کہانی۔ مسز اسفن، آج آپ سرخ رنگ کا لباس زیبتن کیجیے۔ اریحا الماری کھولے پرسوچ چہرہ لیے رنگ برنگے ملبوسات پر نظریں جمائے کھڑی تھی، ایک دم کھلکھلا کر ہنستی۔ اسفن جو اس کے بالکل پیچھے کھڑا ریڈ کلر کے خوبصورت جوڑے کو پسندیدگی سے دیکھ رہا تھا، اس کے ہنسنے پر خفا ہوا۔ اریحا کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ شوہر کے انداز پر وہ گھبرا گئی۔ نہیں، میں تو بس آپ کے انداز پر ہنس رہی تھی۔ اریحا نے ہکلاتے ہوئے بمشکل بات پوری کی اور کنکھیوں سے اسفن کی طرف دیکھا۔ نیا ساتھ تھا، شادی کے 15 دنوں میں وہ ابھی تک اسفن کے مزاج کو پوری طرح سمجھ نہ پائی تھی، اس لیے پریشان ہو گئی۔ ابھی وہ بے چینی سے اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی کہ اسفن کا کہکا اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ کہکہے پر اریحا نے حیران نظریں شوہر پر جمائی۔ اسفن نے اس کے بالوں کی لٹ کھینچتے ہوئے شوخ ہو کر کہا، ارے بیگم صاحبہ، آپ تو اتنی سی بات پر گھبرا گئیں، میں جسٹ مذاق کر رہا تھا۔ اریحا نے سکا سانس لیا اور دل ہی دل میں ندا آپی کو داد دیتے ہوئے وہ جوڑا فائنل کیا۔ سرخ رنگ پر سلور نگوں کا ہلکا پھلکا کام بہت جچ رہا تھا۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود آپی نے بہت پیار سے یہ رنگ دلوایا تھا۔ وہ تو اسکن رنگ لینے پر بضد تھی۔ اریحا، تم پر یہ رنگ بہت جچے گا۔ آپی کے پیار بھرے اصرار پر اس نے دکھی دل سے اسکن جوڑے کو الوداع کہہ کر یہ سوٹ لے تو لیا تھا، پر دل میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ سوٹ کبھی نہیں پہنوں گی، اتنا بھڑکیلا رنگ۔ عورت کو چاہیے کیا ہوتا ہے؟ عزت کی خوشبو میں رچے چند محبت بھرے لفظ جو ایک خوشگوار زندگی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ شوہر کی فرمائش پر وہ پھولے نہ سما رہی تھی۔ پہلی بار دل تیار ہونے کو مچلنے لگا، ورنہ تو اسے ہمیشہ سے میک اپ سے چڑ تھی۔ اس کا بس ہوتا تو شادی والے دن بھی دھلے منہ بیٹھ جاتی، مگر آج کسی کی محبت ہمراہ تھی تو ہر چیز دل کو بھا رہی تھی۔ اچھا، اب آپ بھی تیار ہو جائیں، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ دونوں ہنستے مسکراتے کمرے سے نکلے۔ سامنے ہی برآمدے میں زاہدہ بیگم اور عائشہ پتہ نہیں کون سی گتھیاں سلجھاتی نظر آئیں۔ بھائی اور بھابھی کو ایک ساتھ آتے دیکھ کر عائشہ نے تیوری چڑھا کر ماں کو اشارہ کیا اور اپنے فون میں مگن ہو گئی۔ زاہدہ بیگم بہو اور بیٹے کی بلائیں لیتے ہوئے خوش آمدی لہجے میں بولی، میرے چاند اور سورج کی جوڑی کہاں جا رہی ہے؟ ماں کے پاس بھی 4 گھڑی بیٹھ جایا کرو، ماں بہن خالی گھر کی دیواریں تکنے کو ہیں۔ آخر میں کیے گئے طنز پر اسفن جی بھر کر شرمندہ ہوا۔ وہ امی، آج اریحا کے بھائی کی منگنی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، بس وہیں جا رہے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں صرف آج کی بات ہے، اس کے بعد سارا ٹائم آپ کا ہے۔ اسفن نے پیار سے ماں کے گلے میں باہیں ڈالی۔ خیر سے جاؤ۔ زاہدہ بیگم نے بہو کو نظر انداز کرتے ہوئے بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، پھر بہو کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا یہ تم نے کیسا تیز رنگ پہن رکھا ہے، تمہاری سانولی رنگت پر ذرا نہیں جچ رہا۔ اریحا گڑبڑا گئی۔ وہ امی، اسفن، ابھی لفظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ اسفن نے اچک لیے۔ امی، میں نے تو منع بھی کیا تھا اریحا کو یہ رنگ نہ پہنو، لیکن اس نے کہا میری آپی نے کہا تھا یہ ڈریس پہن کر آنا۔ میں چپ ہو گیا۔ آپ ہی کہتی ہیں کسی کی ذات پر مسلط نہیں ہونا چاہیے۔ اسفن کی بات پر اریحا ہونک بنی اس کی طرف اور کبھی عائشہ کے مسکراتے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو کہہ رہی تھی، بھابھی کا فیشن سینس بالکل اچھا نہیں، مجھے تو ان کا برائڈل ڈریس دیکھ کر ہی پتہ چل گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اریحا کوئی جواب دیتی اسفن بولا، جلدی چلو اریحا، دیر ہو جائے گی، مجھے آ کر ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ ماں کو خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گیا، ناچار وہ بھی پیچھے ہو لی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اسفن رومانٹک انداز میں بولا، تم اپنی امی کے ہاں ذرا کم ہی کھانا، واپسی پر ہم پیزا ہٹ چلیں گے۔ اریحا اس پل پر بدلتے روپ کو سمجھ نہ پا رہی تھی۔ ابھی کس قدر بے رخی سے وہ ماں اور بہن کے سامنے بات کر رہا تھا اور اب باہر آتے ہی محبت جھاڑو لگا رہا ہے۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ خفگی سے بولی، اگر مجھ پر یہ رنگ اچھا نہیں لگ رہا تھا آپ بلا جھجک بتا دیتے، اور اگر اچھا لگ رہا ہے تو آپ نے امی سے جھوٹ کیوں کہا؟ اسفن اس کی خفگی کا اثر لیے بغیر ہنستے ہوئے بولا، تم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو اس رنگ میں۔ اب میں ماں اور بہن کے سامنے تمہاری شان میں قصیدے پڑھتا اچھا لگوں گا کیا؟ لیکن اسفن، میں آپ کی بیوی ہوں، گرل فرینڈ نہیں، جو آپ کو میری تعریف کرنے میں شرم آئے۔ اچھا نہ چھوڑو ان باتوں کو، بتاؤ کون سا سانگ سنو گی؟ جو مرضی لگا لے۔ اریحا بے دلی سے کہہ کر اپنی چوڑیوں کو دیکھنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی جو مرد دوسروں کے سامنے اس کی عزت کا دفاع نہیں کر سکتا، اس کے بند کمرے میں کیے گئے وعدے بیکار ہیں۔
بظاہر تو سب ٹھیک تھا، بہت پیار کرنے والا شوہر، 10 مرلے پر جدید طرز کا بنا گھر، پیسے کی ریل پیل اور 3 بندوں پر مشتمل مختصر سسرال، سب اس کی قسمت پر رشک کرتے۔ بہت عبادت گزار اور پیار کرنے والی ساس، عزت کرنے والی نند، ہر وقت محبت نچھاور کرنے والا شوہر۔ اریحا کی تو لاٹری نکل آئی ہے۔ ہر کسی سے جب وہ یہ سنتی تو کوئی جواب نہ دیتی، بس مسکراتی رہتی، کیونکہ وہ جانتی تھی جیسا ہے ویسا نظر نہیں آتا۔ چلو عزت کا بھرم تو ہے نا، اتنا ہی کافی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوے کرنا اس کی عادت نہیں تھی، اس لیے وہ اس بھرم میں خوش رہنے کی کوشش کرتی۔ بھابھی کم سے کم کھانا تو اچھا بنا لیا کریں، پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہی اس کی نند عائشہ بدتمیزی سے بولی۔ 3 گھنٹوں کی محنت سے بنائے گئے اس لذیذ کھانے پر عائشہ کی بدتمیزی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ عائشہ کتنی بار تجھے کہا ہے اپنی پڑھائی سے وقت نکال کر خود کھانا بنایا کر۔ زاہدہ بیگم کے ناگواری سے کہنے پر اسفند ہنستے ہوئے بولا، امی آپ عائشہ کو چھوڑیں، اپنی بہو کو کھانا بنانا سکھائیں۔ بریانی کی تیسری پلیٹ کھاتے اسفند کی بات پر اریحا کا دل چیخ چیخ کر رونے کو کر رہا تھا، لیکن وہ ایسے سکون سے کھانا کھا رہی تھی جیسے اس کی نہیں کسی اور کی بات ہو رہی ہو، کیونکہ یہ روز کا معمول تھا۔ آج صفائی ٹھیک سے نہیں ہوئی، سالن صحیح نہیں بنا، روٹی پر روپ نہیں ہے، یہ برتن کیسے دھوئے ہیں تم نے؟ تمہاری پسند تو بالکل اچھی نہیں، کوڑا پسند کرتی ہو، تمہیں خود کچھ نہیں آتا تو بچوں کو کیا سکھاؤ گی؟ تمہارا رنگ کیسا عجیب ہے، اور بال تو بالکل اچھے نہیں۔ یہ وہ سارے جملے تھے جو سارا دن کام میں جتے ہوئے اس کے کانوں میں ڈالے جاتے تھے۔ یہ سب تو جیسے تیسے وہ برداشت کر لیتی، لیکن اسفند کا دوہرا رویہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اسفند کی عادت تھی کمرے میں وہ اس کی تعریفیں کرتا اور سب کے سامنے تضحیق کرتا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا اس کی ماں اور بہن اس سے بدگمان ہوں۔ مرد جب عزت نہ دے تو اس کی محبت میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں، پھر وہ محبت خوشی نہیں غم بن جاتی ہے۔ اسفند کی محبت میں دراڑیں پڑ رہی تھیں، کیونکہ وہ محبت کو بس خود تک محدود رکھتا تھا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ وہ خود تو اسے کچھ نہ کہتا، لیکن اس کی ماں بہن چاہے اس کی روح کو تار تار کریں یا کردار کے پرخچے اڑائیں، وہ ہنس کر کہہ دیتا، میں تو تم سے محبت کرتا ہوں نا اریحا، کیا تمہارے لیے میری محبت کافی نہیں؟ جب تک اس سے برداشت ہوا چپ چاپ سہتی رہی، لیکن صبر کی بھی حد ہوتی ہے۔ حد ختم ہوئی تو محبت بھی اسے پابند نہ کر سکی۔ جب اسفند مجھے اپنے گھر میں عزت نہیں دلوا سکتے تو میں کیوں یہاں رہوں؟ وہ ناراض ہو کر میکے آ گئی۔ سب حیران تھے، اریحا آخر کیا کمی ہے؟ اتنا محبت کرنے والا شوہر، پیار کرنے والا سسرال ہے۔ امی کے حیرانی سے کہنے پر اس نے زخمی نظروں سے دیکھا اور بہتے آنسوؤں سے ایک ایک بات سناتی چلی گئی۔ صالحہ بیگم نے محبت سے بیٹی کا ہاتھ تھاما، میری بچی ہمت نہیں ہارتے، ان سب چھوٹی چھوٹی الجھنوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں اپنے اس بھرم کو جو سب لوگوں میں تمہیں ممتاز رکھتا ہے۔ سب تم پر رشک کرتے ہیں، ہر ماں اپنی بیٹی کے لیے تم جیسا سسرال ملنے کی دعا کرتی ہے۔ اگر تم اس بھرم کو قائم رکھنا سیکھ لو گی، کبھی حقیقی خوشی سے ناآشنا نہیں رہو گی، لیکن اگر تم ان باتوں کی وجہ سے گھر آ بیٹھو گی، سب تمہیں ہی قصوروار ٹھہرائیں گے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ اب یہ بھی بھلا کوئی بات ہوئی؟ شوہر سب کے سامنے تعریف نہیں کرتا، کس کس کو جواب دیتی پھرو گی؟ کیوں تم خود ہی اپنا بھرم کھو کر ذلت میں قدم رکھنا چاہ رہی ہو؟ امی، شوہر بھلے سب کے سامنے تعریف نہ کرے پر رسوا بھی نہ کرے۔ وہ روتے ہوئے بولی، دیکھو میری جان، صالحہ بیگم نے پیار سے اس کے آنسو پونچھے، بیٹا اگر ہم ایک ہی الجھن میں خود کو قید کر لیں کبھی کوئی خوشی محسوس نہ کر سکیں گے۔ یہ نئی زندگی کے رنگ ہیں، اس کو خود پر حاوی کرنے کے بجائے بدلنے کی کوشش کرو۔ اریحا سوچ رہی تھی، عزت نفس کو مار کر جینا سب سے دشوار ہے، اور امی کہہ رہی ہیں یہ چھوٹی سی بات ہے، لوگ یہ کہیں گے، لوگ وہ کہیں گے، زندگی میری جہنم بنی ہوئی ہے اور امی کو لوگوں کی پڑی ہوئی ہے۔ میری بیٹی ضرور میری بات سمجھے گی۔ صالحہ بیگم کے مان سے کہنے پر اریحا نے آخری حد تک اپنا صبر آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اب جو خدا کو منظور، یہ سوچ کر اریحا نے سسرال میں قدم رکھا۔ پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کے ہم اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے۔ شادی سے پہلے ذرا سا دل دکھنے پر گھنٹوں رونے والی نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ ماں باپ کو اس کی وجہ سے پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، ہر بات دل میں قبر بنا کر دفنانی شروع کر دی۔ دل دکھانے والی باتوں پر دکھے دل اور نم آنکھوں کے ساتھ ان اللہ مع صابرین کا ورد اسے اللہ کے قریب کرتا گیا۔ وقت نے پلٹا کھایا اور سب غم تکلیفیں صبر کے آنسوؤں میں بہہ کر بہت دور نکل گئیں۔ کل تک جو زبر تھا آج وہ زیر ہے، اور جو زیر تھا وہ زبر ہے۔
آج پورے گھر پر اس کا کنٹرول تھا۔ اسفند جو ماں بہن کو خوش کرنے کے واسطے اس کی ہر تذلیل پر چپ رہتا تھا، آج برملا سب کے سامنے اس کا دفاع کرتا۔ عائشہ کی شادی ملتان میں ہو گئی، اس لیے اس کا آئے دن لاہور آنا ممکن نہ رہا۔ زاہدہ بیگم کے سارے دمخم فالج نے ختم کر دیے، لیکن وہ سب شکوے بھلا کر ان کا خیال ماں کی طرح رکھتی۔ اس نے سب کو معاف کر دیا، بس وہ اسفند کو معاف نہ کر پا رہی تھی۔ زاہدہ بیگم کا بھرپور خیال رکھتی، لیکن اسفند سے کٹی کٹی پھرتی۔ میں نے آج امی کے گھر جانا ہے، آفس کے لیے تیار ہوتے اسفند کو اس نے سرسری انداز میں بتایا۔ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اسفند کی آفر پر اریحا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے حسن کو کہہ دیا تھا۔ اسفند کے خود پر پرفیوم کا سپرے کرتا ہاتھ لمحے بھر کو رکا۔ اس نے سر جھٹک کر پرفیوم رکھا اور آہستہ سے چلتا ہوا آ کر اریحا کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اریحا نظریں چرا کر اٹھنے لگی۔ میں امی سے ناشتے کا پوچھ لوں؟ بیٹھو تم یہاں آرام سے۔ اسفند نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا اور خود دو زانوں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اریحا، تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ اریحا نے ابھی کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اسفند نے ٹوک دیا۔ چپ کرو، میں جانتا ہوں یہی کہو گی میں ناراض نہیں ہوں۔ اریحا، مجھے ناراضی تمہاری آنکھوں میں لکھی نظر آتی ہے۔ میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، میں نے تمہارے احساسات کو روندا ہے، بس ہمیشہ اپنی نام نہاد محبت میں قید کر کے رکھا۔ جہاں تمہیں عزت دینی تھی وہاں بھی محبت کا راگ الاپتا رہا۔ روٹھنے منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اریحا، میری محبت زنگ آلود ہو رہی ہے جو میں برداشت نہیں کر پا رہا۔ جب لفظ خود گواہی دینا تو مان جانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسفند کے قرب اور پشیمانی کی گواہی اس کے ہر لفظ سے عیاں تھی۔ اریحا نے لفظوں کو بھی مات دیتے ہوئے بہت چاہت سے اپنا سر اسفند کے کاندھے پر ٹکا دیا۔ دونوں کے محبت پر کھلتی مسکراہٹ پر لفظ محبت کے ملن پر نازاں پلٹ گئے۔